بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمدللہ ہم نے کل قرآن مجید کی خوبصورت ترین صورتوں کا ایک مجموعہ پڑھا تھا، سورۃ قاف سے سورۃ واقعہ تک۔ اس میں آخر میں جو سورۃ رحمان قرآن مجید کی دلہن صورت ہے، سب سے خوبصورت صورت ہے، وہ بھی ہم نے دیکھی۔ اس میں جنت جہنم کے تذکرے بھی دیکھے، اور اس کے بعد سورۃ واقعہ جو بڑی اہم صورت ہے اور فقر سے اور فاقے سے بچانے والی صورت ہے، اور آج کل تو ہمیں اس کو اپنا معمول بھی بنانا چاہیے، اور وہ صرف پڑھنی نہیں بلکہ اس کے احکامات پر عمل کرنا بھی ہمیں چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں اجتماعی طور پر ہدایت نصیب فرمائے۔ اب جو سورۃ حدیث سے لے کر سورۃ تحریم تک مدنی صورتوں کا سب سے بڑا گلدستہ ہمارے سامنے آیا ہے انشاءاللہ۔ تعداد کے اعتبار سے اتنی زیادہ مدنی صورتیں کٹھی نہیں آئیں کبھی۔ والیوم کے اعتبار سے شروع میں آئی تھی نا سورۃ بقرہ، آل عمران، نساء، مائدہ، وہ بہت بڑا والیوم تھا، 6-7 پارے کے قریب تھے، لیکن تعداد یہاں سب سے زیادہ ہے۔ ان میں بہت سی صورتیں ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی تسبیح سے شروع ہوتی ہیں، ان صورتوں کو کہتے ہیں مسبحات۔ ان میں سے جو پہلی یہ صورت ہے سورۃ حدید، یہ ام المسبحات ہے، یہ بھی تسبیح سے شروع ہوتی ہے، لیکن یہ ان سب کی جامع صورت ہے، ان سب کی جڑ ہے، آپ سمجھیں جڑ بنیاد ہے، اور یہ سورۃ حدیث سمجھنا بڑا ضروری ہے بقیہ تمام صورتوں کو سمجھنے کے لیے۔ اگلی بات یہ ہے کہ یہ جو ساری صورتیں ہیں یہ خاص دور کی نازل ہونے والی صورتیں ہیں، مدنی دور کا جو آخری حصہ ہے اس میں۔ جس طرح مکی صورتوں کو ہم تقسیم کرتے ہیں نا، شروع کی صورتیں، پھر درمیان کی صورتیں، پھر آخر کی صورتیں، اور جو شروع میں صورتیں نازل ہوئیں وہ اب انشاءاللہ آئیں گی، کل بھی، اور کل بھی آئی تھیں اور کل آئیں گی بھی انشاءاللہ۔ اور آج جو مدنی صورتیں ہیں یہ آخری دور کی صورتیں ہیں، کم از کم یہ صلح حدیبیہ کے تو بعد کی صورتیں ہیں، اور صلح حدیبیہ کے حوالے سے جو صورت تھی سورۃ فتح، وہ ہم نے تفصیل سے پڑھی تھی۔ آخری بات اس حوالے سے یہ ہے کہ یہ دور جو تھا یہ بڑا اہم تھا آپ کے میرے دور کے اعتبار سے۔ یہ وہ دور تھا جس میں امت مسلمہ کا بحیثیت مجموعی جو ان کا لیول تھا اس میں تھوڑی سی کمی آئی تھی۔ میں بحیثیت مجموعی والیوم کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں، کیونکہ جب والیوم بڑھ گیا تو ڈینسٹی میں کمی آئی ہے۔ آپ اس کو یوں سمجھیں کہ جو سابقون الاولون صحابہ تھے ان کا تو معیار آگے سے آگے بڑھتا رہا، لیکن بہت سے لوگ ایسے آ گئے تھے جو نئے مسلمان ہوئے ہیں، جن کو ان تکالیف کا سامنا نہیں کرنا پڑا، وہ بس سارے پورا قبیلہ مسلمان ہوا تو وہ بھی مسلمان ہو گیا۔ یدخلون فی دین اللہ افواجا کی سی کیفیت ہے، اور وہ آ کے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ قالت الاعراب آمنا، جن کو کل ہم نے سورۃ حجرات میں پڑھا کہ فرمایا گیا کہ قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، کہ تم یہ نہ کہو کہ ہم ایمان لے آئے بلکہ کوئی اسلام لائے، ایمان تو بھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ تو اب ایسے لوگ جو قولی طور پر یا قانونی طور پر یا ہماری طرح نسلی طور پر تو مسلمان ہوں، لیکن حقیقی ایمان اور اس کے تقاضے وہ پورے کرنے میں ان میں تھوڑی سی ابھی جھجک باقی ہو یا ان میں تھوڑی سی کمی پائی جا رہی ہو، ان کے لیے یہ صورتیں انتہائی اہم ہیں۔ تو دوسرے الفاظ میں آپ کے میرے لیے یہ صورتیں انتہائی اہم ہیں جو آج ہم پڑھنے لگے ہیں، اور تاک راتوں میں سے ایک رات میں ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، انشاءاللہ رات گئے تک ہم یہاں موجود ہوں گے، صبح سحری بھی جیسے کر کے جائیں گے انشاءاللہ۔ تو آج اچھی ایک یادگار سیٹنگ انشاءاللہ رہے گی۔ اللہ تعالیٰ سے آپ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ وقت میں بھی برکت ڈالے اور حق بات آگے آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض، تسبیح کی ہے اللہ کی ہر اس چیز نے جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، وہو العزیز الحکیم، اور وہی ہے زبردست بڑی حکمت والا۔ اب جو پہلی 6 آیات میں اللہ تعالیٰ کا تعارف آئے گا ایک الگ ہی شان سے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے کہنے کیا لگے ہیں وہ بعد میں آئے گا، لیکن پہلے آپ کو مجھے ذرا یاد کروایا جا رہا ہے کہ اللہ ہے کون اللہ بات کر رہا تھا، اسے ذرا یاد کرو کہ کون اللہ کی کیا شان ہے۔ لہو ملک السماوات والارض، اسی کی ہے سلطنت آسمانوں میں اور زمین میں، یحیی و یمیت، وہی زندگی بخشتا ہے، وہی موت دیتا ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ آپ اس کو ایک آیت کو یوں محسوس کریں کہ ایک شخص جو اللہ تعالیٰ کو مانتا تو ہے
لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے دین کی خاطر آگے بڑھنے کے لیے، حق کی خاطر آگے بڑھنے کے لیے، ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کے لیے، قرآن مجید کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے، اس کو مشن بنانے کے لیے تھوڑا سا وہ بھی کمزوری دکھا رہا ہے، تو اس کو وہ جن چیزوں کی وجہ سے کمزوری دکھاتا ہے ان سب چیزوں کا بھی اس کے اندر ساتھ ساتھ ذکر ہے۔ اور کسی کو دعوت و تبلیغ کی آواز و نصیحت کرنے سے پہلے واقعی اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور عظمت اس کے دل میں بٹھانا بڑی ضروری ہوتی ہے۔ وہ الاول والآخر والظاہر والباطن، وہی اول وہی آخر وہی ظاہر وہی باطن، وہو بکل شیء علیم، اور وہ ہر چیز کا پوری طرح علم رکھتا ہے۔ دیکھیں اتنی کمپلیکس آیت ہے کہ جس کو زبان میں بیان کرنا وہ بہت ہی مشکل کام ہے، مشکلات القرآن میں سے ہے، لیکن جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تھا کہ قرآن مجید کو آسان کر کے آپ کو میرے سامنے رکھ دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی خوبصورت سادہ سی حدیث ہے جو اس آیت کو بڑا آسان کر دیتی ہے کہ هو الاول ليس قبلك شيء وهو الآخر فليس بعدك شيء وهو الظاهر فليس فوقك شيء وهو الباطن فليس دونك شيء، کہ وہ سب سے اول تھا، اس سے پہلے کوئی نہیں تھا، اور سب سے آخر میں بھی جب سب ختم ہو جائیں گے تو کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، سارے ختم ہو جائیں گے، باقی رب کی ذات بچے گی، اور وہ سب سے بالا ہے، اس سے اوپر کوئی نہیں، اور وہ سب سے زیادہ پوشیدہ ہے، اس کی صحیح حقیقت کو اور اس کی ذات کی حقیقت کو کوئی نہیں پہچان سکتا، اس کے وجود کا اقرار تو سب سے زیادہ ظاہر و باہر ہے، لیکن اس کی حقیقت کہ وہ کیسا ہے یہ کوئی نہیں جان سکتا۔ یہ تو متشابہات کی چیزیں ہیں، اس دنیا میں ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ان چیزوں کو جان سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں لے کر جائے گا، پھر اپنا دیدار کرائے گا تو وہ بات سمجھ آئے گی۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کا پورا علم رکھتا ہے۔ وَالَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، وہی ہے جس نے پیدا فرمایا آسمانوں کو اور زمین کو، فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ 6 دنوں میں، ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ، پھر جلوہ فرما ہوا عرش پر، يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ، وہ جانتا ہے اسے بھی جو زمین میں داخل ہوتا ہے، جو زمین میں داخل ہوتا ہے، وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا، اور جو اس سے نکلتا ہے، بیج جاتا ہے اور اس سے پودا نکلتا ہے، اور انسان کے جسم بھی جاتے ہیں اور ایک دن آئے گا کہ وہ بھی نکل آئیں گے۔ وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ، اور جو نازل ہوتا ہے آسمان سے، وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا، اور جو اس میں چڑھتا ہے، بخارات اوپر جاتے ہیں، پانی نیچے آتا ہے، اور اسی طرح انسان کے اعمال اوپر جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات نیچے آتے ہیں، جیسے اعمال اوپر جاتے ہیں ویسے احکامات نیچے آتے ہیں۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اور وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے جہاں بھی تم ہوتے ہو۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور اللہ ان اعمال کو جو تم کرتے ہو دیکھ رہا ہے۔ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، پھر سن لو، زمین و آسمان کی بادشاہی تو اسی کے لیے ہے، اور اس کی ایک دلیل کیا ہے، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ کی طرف لوٹائے جاتے ہیں تمام معاملات فیصلے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی طرف تمام ایشوز ریفر کیے جاتے ہیں، اور پھر وہ ان کا فائنل ریفری ہوتا ہے، جس طرح ریفری کی طرف فیصلہ کے لیے ایشو بھیجا جاتا ہے نا، اور پھر وہ ریفری جو ہے وہ فیصلہ کرتا ہے، تو اللہ دا ریفری ہوگا پورے دنیا کے معاملات اور ایشوز کا۔ یولج اللیل فی النہار، وہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے، وہ یولج النہار فی اللیل، اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، وہو علیم بذات الصدور، اور وہ دلوں کے چھپے ہوئے رازوں کو بھی پوری طرح جانتا ہے، یعنی کہ وہ چیزیں جو آپ اور میں چھپائے ہوئے ہوتے ہیں اللہ انہیں بھی جانتا ہے، اور وہ چیزیں جو آپ اور مجھ سے چھپی ہوتی ہیں ان کو بھی جانتا ہے۔ دو چیزیں ہوتی ہیں نا، ایک وہ جو بندے کو پتا ہوتی ہے لیکن وہ چھپا رہا ہوتا ہے، ایک وہ جو بندے کو خود بھی پتا نہیں ہوتی لیکن اس کے دل کے اندر جو خیالات ہیں اور اس کے انکانشیس لیول پر وہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ وہ بھی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے کانشیس کو جانتا ہے، سب کانشیس کو جانتا ہے، انکانشیس کو جانتا ہے، شعور کو جانتا ہے، تحت الشعور کو جانتا ہے، لا شعور کو جانتا ہے، اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ آمنوا باللہ ورسولہ، تو یہ ہے اللہ، تو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، اور خرچ کرو اس مال میں سے اور ہر اس چیز میں سے جس میں اس نے تمہیں اپنا نائب بنایا ہے۔ یہ بڑے خوبصورت الفاظ ہیں، عام طور پر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں تمہیں دی ہیں ان میں سے خرچ کرو، یہاں یہ ثابت کیا، یہاں یہ ظاہر کیا جا رہا ہے اور یہ بات یاد دہانی کروائی جا رہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں دی ہے وہ تمہاری تو نہیں ہو گئی، تم تو اس پہ نائب و خلیفہ ہو، تو تمہیں تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں لگانی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی چیز میں سے تم اللہ تعالیٰ کے راستے میں کیوں نہیں لگاتے ہیں؟ تو یہ جو دو مطالبات ہیں نا، ایمان لاؤ اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرو۔ خرچ کیا کرنا ہے؟ جان بھی، مال بھی، صلاحیت بھی، سب کچھ۔ یہ ہے دو اصل مطالبے قرآن مجید کے، شروع سے اب تک قرآن مجید کے اصل مطالبے یہ دو ہی ہیں، رنگ بدل بدل کے، الفاظ بدل بدل کے، انداز بدل بدل کے آتے ہیں، جس طرح آپ سورۃ حجرات میں دیکھیں ایمان اور جہاد، اب یہاں ایمان اور انفاق آ گیا، تو جہاد اور انفاق تقریباً ملتی جلتی چیزیں ہیں نا۔ جہاد جب انسان کرتا ہے تو کھپاتا ہی ہے نا اپنے مال اور جان کو، اپنی مال اور جان سے وہ جہاد کرتا ہے، اپنی مال اور جان کو ہی اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔
تو کام دو ہی ہیں، ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے انسان صحیح والا حقیقی شعور والا ایمان، اور پھر دوسرا اس کا لازمی تقاضا کیا نکلے گا کہ جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں لگا دو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اصل میں یہی رکاوٹ ہے آپ کے میرے سامنے کہ ہم چونکہ یہ کام نہیں کرتے، اس لیے ہمارے سارے مسائل ہیں۔ ہم قانونی طور پہ تو مسلمان ہیں لیکن حقیقی طور پر ایمان جو ہونا چاہیے وہ نہیں ہے، اس لیے تو سارے مسائل ہیں۔ اور ہم بنیادی کام تو کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن آگے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے دین کی خاطر، حق کی خاطر، عدل و انصاف کی خاطر، دین حق کی خاطر ظلم کے خلاف اور باطل کے خلاف کھڑے ہونا، ڈٹنا، یہ اصل کام۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اس کی توفیق عطا فرمائے۔ فالذین آمنوا منکم وانفقوا، بس وہ لوگ جو ایمان لائے تم میں سے اور خرچ کیا، لہم اجر کبیر، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ یعنی کہ تم سارے عام مسلمان تو ہو لیکن ان میں سے جو اوپر اٹھائیں گے ان کے لیے بہت بڑا اجر ہوگا۔ وما لکم لا تؤمنون باللہ، اور تمہیں کیا ہو گیا، تم اللہ پر ایمان کیوں نہیں لے کر آتے؟ والرسول یدعوکم، جبکہ رسول تمہیں دعوت دے رہے ہیں، لتؤمنوا بربکم، کہ ایمان لاؤ اپنے رب پر، وقد اخذ میثاقکم، اور وہ تم سے پختہ عہد بھی لے چکے ہیں، ان کنتم مؤمنین، اگر تم واقعی ایمان والے ہو۔ دیکھیں یہاں سے بات ثابت ہو گئی کہ ایمان والوں سے بات ہو رہی ہے، سارے جو قانونی طور پر ایمان لا چکے ہیں ان سے بات ہو رہی ہے اب اگلے درجے میں آنے کی۔ تو اب یہاں کیا کہا گیا کہ رسول تمہیں دعوت دے رہے ہیں کہ اللہ پر ایمان لاؤ، تاکہ، اور وہ تم سے عہد لے چکے ہیں۔ اب دیکھیں رسول جو ہم سے عہد لے چکے ہیں، آپ اندازہ کریں نا، جب کوئی شخص مسلمان ہوتا ہوگا جا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کلمہ پڑھتا ہوگا تو وہ ایک قسم کا وعدہ ہی ہے نا کہ میں آج کے بعد اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے جو تقاضے میرے سامنے آتے ہیں میں ان کے لیے حاضر ہوں۔ اور اس کے بعد پھر آفیشلی جس طرح صحابہ سے بیعت عقبہ ثانیہ لی گئی، پھر بیعت رضوان بھی گزر چکی ہے، یہ بھی سارے وعدے ہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں ڈٹنے کا، لڑنے مرنے کا تو تم وعدہ کر چکے ہو، تو پھر اسے بھول بھی جاتے ہیں۔ اور ہم بھی ایمان لا کر اللہ تعالیٰ سے ایک وعدہ کر چکے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین کے تحت روز اللہ تعالیٰ سے ہم وعدہ کا اعادہ کرتے ہیں۔ والذی ينزل علی عبدہ آیات بینات، وہی تو ہے جو نازل فرما رہا ہے اپنے بندے پر صاف اور واضح آیات۔ اب اس آیت کی یہاں بڑا خوبصورت مقام ہے۔ دیکھیں اگر فرض کریں آپ اور میں ہم سوچ رہے ہو کہ اچھا اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ ایمان لاؤ، پھر آیا کہ ایمان کیوں نہیں لاتے تم؟ ہم سوچیں یار واقعی میں سچے دل سے ایمان لانا چاہتا ہوں لیکن اب میں کیا کروں؟ تو اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی راستہ بتا دیا، وہ الذی ينزل علی عبدہ آیات بینات۔ ایمان پتہ کیسے پیدا ہوتا ہے؟ دل کا ایمان پتہ کیسے پیدا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نازل فرما تو رہا ہے اپنے بندے پر یہ آیات، یہ آیات ہی تو ہیں جو تمہارے اندر ایمان پیدا کریں گی۔ قرآن مجید ہی تو ہے جو تمہارے دل کے اندر حقیقی ایمان پیدا کرے گا، اور کہاں سے ایمان آئے گا؟ دیکھیں ایمان پیدا ہونے کے تین بنیادی ذرائع ہیں، تینوں ہی انشاءاللہ آج ہمارے سبق میں آ جائیں گے۔ ایک ہے ایمان والوں کی کمپنی، اچھے ایمان والے لوگوں کے ساتھ جب بندہ صحبت ان کی اختیار کرتا ہے تو ایمان پیدا ہوتا ہے۔ خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، خوشبودار ماحول میں انسان کے اوپر خوشبو چڑھتی ہے۔ دوسرا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ انسان عمل کرے، درست اپنا عمل صالح شروع کر دے، اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننا شروع کر دے، تو بات ماننے سے پازیٹیو فیڈ بیک انسان کے اندر آتا ہے، اور بعض اوقات چیزیں جب انسان انہیں ٹرائی کرتا ہے، ٹیسٹ کرتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اچھا، پھر اس کی عادت پڑتی ہے اسے اور وہ اس ماحول میں آتا ہے۔ لیکن سب سے ٹاپ کا جو ذریعہ نا ایمان پیدا کرنے کا وہ ہے قرآن مجید کے ساتھ۔ قرآن مجید کے ذریعے جو ایمان پیدا ہوتا ہے اس کی اور ہی شان ہوتی ہے، اس کی دو شانیں ایسی ہیں کہ جو کسی اور ذریعے سے پیدا ہونے والے ایمان میں انسان کو نصیب نہیں ہوتی۔ ایک کیا ہے کہ شعوری طور پر ایمان نصیب ہوتا ہے، انسان شعوری ایمان، کانشیس لیول کا ایمان نصیب ہوتا ہے قرآن مجید کے ذریعے۔ اور دوسرا کہ انسان کو ڈائریکشنل ایمان آتا ہے، ساتھ ہی ساتھ ہدایت بھی مل رہی ہے، صرف جذبہ نہیں پیدا ہوتا بلکہ جذبے کو راہ عمل بھی ملتی ہے، راہ عمل بھی ملتا ہے کہ اب یہ کرنا ہے تم نے، اگر جذبہ پیدا ہوا تو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کے ساتھ جڑنے اور جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ تمہیں تاریکیوں سے روشنی کی طرف نکالے۔ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ، اور بلا شبہ اللہ تم پر بہت ہی شفیق اور مہربان ہے۔ اس کی بڑی مہربانی ہے کہ اس نے تمہارے پاس قرآن مجید بھیجا اور قرآن مجید پڑھ پڑھ کر سنانے والے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے۔ تو قرآن اور صاحب قرآن، قرآن اور سنت، یہ جو ایک مجموعہ ہے دین کا، یہ بہت بڑا کرم ہے ہم پر۔ وَمَا لَكُمْ، اور تمہیں کیا مسئلہ ہے، اللہ تنفقوا فی سبیل اللہ، کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جبکہ اللہ ہی کے لیے زمین کی اور آسمانوں کی میراث۔ کیا مطلب سارا کچھ تم نے یہاں سے چھوڑ کے چلے جانا ہے، کس کا ہونا ہے سارا کچھ؟ یہ اللہ کا ہے۔ تمہارا بندہ کہتا ہے میرا مال میرا مال، اس کا مال تو وہی ہے جو حدیث میں آیا کہ جو اس نے کھا لیا، جو اس نے پہن لیا، اور جو اس نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ کر کے آگے بھیج دیا۔ باقی جو کچھ ملا، جو کچھ بچا، وہ تو وارثوں کا ہے، اور پھر کرتے کرتے ان وارثوں میں سب سے بڑا وارث کون ہے؟ وہ تو اللہ ہے۔ سارے ہی وارث الٹیمیٹلی چلے جاتے ہیں، سارا کچھ تو اللہ کا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے اندازہ کریں نا، ساری چیزیں جو ہمیں ملی ہوئی ہیں، ہمارا گھر، ہمارے باقی سب چیزیں، ایک زمانہ تھا کہ کسی اور کی تھی،
آج ہماری ہیں، بڑے چاؤ سے لوگوں نے بنائی تھی، آج ہم ان میں رہ رہے ہیں. ایک وقت ہوگا کہ ہم نہیں ہوں گے اور لوگ ہوں گے. الٹیمیٹلی کیا ہے؟ رہے گا نام اللہ کا. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لا يستوي منکم، تم میں سے برابر نہیں ہو سکتے، من انفق من قبل الفتح وقاتل، وہ لوگ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا اور جہاد کیا اللہ تعالیٰ کے راستے میں، جنگ کی. اب فتح مکہ سے پہلے یا وہ جو فتح مبین اللہ تعالیٰ نے صلح حدیبیہ کو فرمایا اس سے پہلے، یعنی کہ جب اسلام کے اوپر جو ایک پابندی والا زمانہ تھا، ایک روک ٹوک والا زمانہ تھا، ایک مصیبتیں اور آزمائشیں آ رہی تھیں، وہ والا جو زمانہ تھا جب وہ ختم ہو گیا، تو اب اس کے بعد جن لوگوں نے آ کر خرچ کیا اور جہاد کیا اور لڑے، اور کچھ لوگ تھے جو اس سے پہلے مصیبتوں والے زمانے میں اسلام کے ساتھ بلائی، دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ذرا آپ اندازہ کریں، ایک سوال تو وہ تھا نا کہ فمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، وہ مکی دور کا سوال تھا. مکی دور کا سوال کیا تھا کہ کیا نیک اور بد برابر ہو سکتے ہیں؟ مدنی دور کا سوال ہو رہا ہے. مدنی دور کا سوال کیا ہے کہ کیا مشکلیں اور مصیبتیں سہنے والے اور مشکلیں اور مصیبتیں نہ سہنے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ اصل بات. تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور بالخصوص آپ آج کے دور میں دیکھیں، ہم محسوس کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آج کے دور میں پیدا کیا. اللہ تعالیٰ چاہتا تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے دور میں پیدا فرما سکتا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہوتا، پیدا ہوتا ہی ہمارا وظیفہ لگ گیا ہوتا اور بلے ہی بلے ہوتے ہمارے، ہر طرف عدل و انصاف، امن و امان ہوتا. پھر ایک وقت آتا کہ زکوٰۃ دینے والے لے کے پھر رہے ہیں، لینے والا کوئی نہیں، ہر طرف خوشحالی ہے، امن ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا تھا ہمیں اس وقت پیدا کر سکتا تھا. ہم پر جو قتال فی سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنا ہے، وہ بھی بہت سے جو اس کی ڈائمنشنز ہیں وہ ہم پر لاگو ہی نہ ہو رہی ہوتی، اور ہمیں صرف اپنے نفس کے خلاف جو جہاد کرنا ہے اور قرآن مجید کے ساتھ جو دعوت و تبلیغ کا کام کرنا ہے وہ ہم کر رہے ہوتے. لیکن جو سرحدوں پر جہاد ہو رہا ہے، وہ جتنے لوگ چاہیے وہ جا رہے ہیں اور ہم آرام سے اپنی زندگی گزارتے. جو ہو سکتا تھا نا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو مجھے چوز کر کے ادھر بھیجا. یا تو کہہ دینا ایکسیڈنٹلی ہوا، حادثاتی طور پر ہم ادھر آ گئے. اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں سوٹ کروا کے یہاں بھیجا اس ماحول کے مطابق اور ہمیں چوز کر کے یہاں بھیجا، اس کا مطلب ہے کہ کوئی مقصد ہے آپ کو مجھے یہاں بھیجنے کا. ہمیں وہ مقصد پہچاننے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے ایسے ماحول میں لے کر آیا ہے کہ اگر ہم چاہیں تو قربانیاں کر کے آگے نکلنا ہے اور سابقون الاولون کے قریب پہنچ جائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے قریب ہی پہنچا دے. ان کے قریب والے لوگ بھی بڑے شاندار ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے قبول فرما لے. تو اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا، یہ لوگ بہت بڑے ہیں درجے کے اعتبار سے ان سے جنہوں نے خرچ تو کیا، من بعد وقاتلوا، لیکن فتح کے بعد اور جہاد بھی کیا فتح کے بعد، جب اسلام کے اوپر اتنا مشکل والا وقت نہیں رہا. وَكُلٌّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اگرچہ سب سے اللہ تعالیٰ نے بھلائی کا وعدہ کر کے رکھا ہے، ساروں کو بھلائی تو ملے گی، لیکن ان کے شانے اور ہیں، ان کا لیول اور ہوگا. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور اللہ ان اعمال سے جو تم کرتے ہو پوری طرح باخبر ہے. قرآن مجید اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کا ایک بڑا خاص انداز ہے کہ جو چیز جتنی زیادہ عظمت والی ہوتی ہے نا، جو جتنی زیادہ بڑے اسٹیٹس کی چیز ہوتی ہے، اس کو اتنا ہی زیادہ والنٹیئر لیول پہ رکھا جاتا ہے. ذرا کبھی آپ غور کیجیے گا، اس کو اتنا ہی زیادہ والنٹیئر لیول پہ رکھا جاتا ہے. کیا مطلب؟ آپ سے اگر کوئی پوچھے کہ بھئی سب سے زیادہ جو عظیم وقت ہے، عظمت والا وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت کا، تو وہ کون سا ہے پورے دن میں سے؟ پورے دن میں سے اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ عبادت کا جو عظمت کا موقع ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ تہجد کا نا. لیکن دیکھیں تہجد کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے میرے اوپر فرض نہیں کیا، کیونکہ یہ محبت کے تقاضے ہیں. یہ محبت کے تقاضے، تو محبت کے تقاضے جو ہوتے ہیں نا وہ محبت والوں کے ساتھ ہوتے ہیں. اب یہ جو باتیں ہیں نا جو ساری ابھی ہو رہی ہیں، یہ محبت کے تقاضے آ رہے ہیں. سیدھی سیدھی بات ہے. مقام بندگی دیگر، مقام عاشقی دیگر. جس کو اللہ اس کے رسول سے محبت ہے اس کو یہ باتیں سمجھ آنے لگی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے میرے دل کے اندر محبت پیدا فرمائے، پھر محبت جب پیدا ہو جائے نا پھر حکم کا انتظار نہیں رہتا. پھر یہ نہیں ہوتا یہ کفایہ ہے کہ فرض عین ہے، جی میں نہ کروں تو پھر کی ہوئے گا، گل ہی نہیں آتی. پھر کہ اگر میں نہ کروں تو کیا ہوگا؟ پھر بندہ یہ سوچتا ہے کہ میں کر گزرا تو کیا ہوگا، پھر اس کی نظر اس پہ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں یوں دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو اگرچہ جو بعد میں آئے ہیں عبادت ان سے بھی ہے، لیکن ان کے تو درجے بڑے بلند ہیں. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو قرض دے اللہ کو قرض حسنا، فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم، تاکہ وہ اسے بڑھا کر واپس دے اور اس کے لیے بہترین اجر ہوگا. بڑھا چڑھا کر اللہ سے واپس دے. اب دیکھیں کون قرض مانگ رہا ہے. اگر فرض کریں آپ کو میرا کوئی دوست ہو اور بڑا ہی محبت ہو ہمیں اس سے، اسے ہم سے، اور وہ ہم سے قرض مانگے، تو
ہمارے دل میں کیا جذبات ہوں گے اس کے. اچھا اس کو اور ڈائمینشن میں لے کے جائیں. اگر کوئی ایسا جس نے ہمیشہ ہمیں دیا ہے وہ ہم سے اگر قرض مانگے پھر ہمارے کیا جذبات ہوں گے. اچھا وہ اللہ جو پوری زمین و آسمان کا مالک ہے رازق ہے وہی ہمیں دے رہا ہے اور وہ جو ہم سے قرض مانگ رہا ہے وہ اپنے لیے تو نہیں مانگ رہا. وہ تو الٹیمیٹلی جب کہتا ہے کہ قرض دو اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کے دین میں لگاؤ تو اللہ تعالیٰ کے دین میں جب ہم لگاتے ہیں تو وہ تو معاشرے کے ہی فائدے کے لیے لگا رہے ہوتے ہیں اپنے ہی فائدے اپنے ہی اجتماعی فائدے کے لیے لگا رہے ہوتے ہیں نا. ذرا غور تو کریں اپنے ہی اجتماعی فائدے کے لیے لگا رہے ہوتے ہیں. جس طرح کوئی اس ہاتھ سے کہے کہ پورے جسم کو تم کچھ دو تو آپ سوچیں یہ ہاتھ اگر جسم کو کچھ دیتا تو احسان کرتا ہے یہ اپنے اوپر ہی ہے نا اپنے اسی جسم کا یہ حصہ ہے. تو ہم جب اپنے معاشرے کی بہتری کے لیے کچھ کرتے ہیں تو وہ تو اپنا ہی بھلا کر رہے ہوتے ہیں نا. اللہ تعالیٰ کا تو کوئی بھلا نہیں ہے تو ہم اپنا ہی بھلا کر رہے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ اسے کیا کہہ رہا ہے کہ تم مجھے قرض دو میں تمہیں واپس دوں گا. اس معنی میں کہ تم ایسے نہ سوچو کہ میں تم سے لے کے واپس نہیں دوں گا. دیا نہ کہ میں نے لیکن تم دو میں تمہیں واپس دوں گا. اور پھر اتنا نہیں صرف قرض تو صرف اتنا ہی ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اسے بڑھا چڑھا کے واپس کرے گا. اور اللہ تعالیٰ جب بڑھائی چڑھائے گا اسے تو اس کا کیا معاملہ ہوگا. اچھا پھر فرض کریں اگر آپ سے کوئی کہے کہ یار مجھے 10 روپے ادھر دے دو تو پرسوں تم نے اور میں نے امریکہ چلے جانا نا ادھر میں تمہیں $10 دوں گا. تو آپ کہیں گے 10 نہیں میرے کو 100 لالا کہیں گے کہ نہیں. ابھی اللہ تعالیٰ نے ہم سے جو لینا ہے اللہ تعالیٰ نے واپس کہاں پہ کرنا والا سمجھے بات. یہ ڈالر اور روپے کی تو کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے. ادھر دنیا میں دیا اور آخرت میں دیا تو اندازہ کرے نا. اللہ تعالیٰ ہم سے ادھر لے رہا ہے واپس اس نے ہمیں دنیا میں بھی کرنا ہے آخرت میں بھی کرنا ہے. فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ. جس کو یہ بات سمجھ آ جاتی ہے اس کا مزاج ہی اور ہو جاتا ہے. ایک صحابی حضرت ابو دحدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے. جیسے یہ آیت ان کے سامنے آئی تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا یا رسول اللہ قرض مانگ رہا ہم سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں. انہوں نے کہا اپنا ہاتھ تو دکھائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ آگے کیا. انہوں نے اپنا ہاتھ اس مبارک ہاتھ میں دے کر فرمایا یا رسول اللہ میرا باغ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں. اب وہ جو باغ تھا نا بڑا مشہور باغ تھا کہ ابو دحدہ کا باغ ہے مذاق نہیں ہے. مدینے کا بہت بڑا باغ تھا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جو اس روایت کو روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ 600 درخت تھے اس کے اندر کھجوروں کے. 600 درخت تھے کھجور کے. بیچ میں ہی ان کا گھر بھی تھا بڑا شاہانہ سے انداز سے. لیکن جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں دے دیا فوراً گئے اپنے باہر سے ہی بیوی کو آواز دی او باہر آ جاؤ ہم نے اللہ کے راستے میں دے دیا جے اللہ تعالیٰ کو قرض دے دیا جے. اور وہ بیوی بھی کیا شان والی تھی کہ فٹافٹ بچے چکے تھے سامان چکیا تے باہر آن لگی تے کہندی نفع کیتا چنگا سودا کر کے آئے ہو تم اچھا سودا کر کے آئے ہو تم بہت بہترین تم نے نفع کما کے آئے ہو. اور وہ فوراً اپنے بچے اور اپنا سامان لے کے باہر آئے. حالانکہ سوچ سکتے تھے کہ اچھا چلو بھی خالی کرنا ہے کل پرسوں کہیں خالی کر دیتے ہیں لیکن کچھ پتہ نہیں کب جان نکل جائے تو ہم فوراً سے اس کے اوپر عمل کر دیں. اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی جلدی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یوم تری المؤمنین والمؤمنات اس دن جب تم دیکھو گے مومن مردوں اور مومن عورتوں کس دن اللہ واپس کرے گا بھلا. ابھی تو میں نے صرف آپ کو مثال دی نا کہ باہر جا کے واپس کرے گا. فرض کریں جب ہمارے اوپر بڑی بری حالت ہوگی تب وہ ہمیں واپس کرے گا تب اس کی اور شان ہوگی. پھر جب ہمیں بڑی ضرورت ہوگی اس وقت واپس کرے گا. مختلف کیفیات آپ امیجن کر سکتے ہیں. تو قیامت کے دن کی کوئی کیفیت امیجن کر سکتا ہے. یوم تری المؤمنین والمؤمنات جس دن ایک ایک نیکی کے لیے ہم ترس رہے ہوں گے کہیں سے مل جائے گنتی پوری ہو جائے. یوم تری المؤمنین والمؤمنات اس دن واپس کرے گا جس دن تم مومن مردوں مومن عورتوں کو دیکھو گے یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم تو ان کا نور ان کے آگے آگے دوڑ رہا ہوگا اور ان کے دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا. بشراکم الیوم ان سے کہا جائے گا بشارت ہے تمہارے لیے آج جنات تجری من تحتہا الانہار ایسی جنتوں کی جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں خالدین فیہا اس میں ہمیشہ رہیں گے. اب دیکھیں یہ ایک ایسا منظر محسوس ہوتا ہے جس طرح جب پل صراط کے اوپر سے گزریں گے نا صاحب جو بال سے باریک اور تلوار سے تیز ہوگا اور وہاں نفسی نفسی کا عالم ہوگا وہاں تو کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا. اب اس موقع پر جب اندھیرا ہوگا اور کسی کو اگر روشنی مل جائے تو اس کی کیا شان ہوگی. اور ہر ایک کو روشنی کچھ نہ کچھ دی جائے گی. آپ یوں سمجھ لیجیے ایک اس کو جس طرح ہیڈ لائٹ ہوتی ہے وہ دی جائے گی ایک اس کو ہینڈ ٹارچ دی جائے گی ٹھیک ہے تاکہ چلا جائے آرام سے. اب ایک اس کی روشنی آگے ہوگی ایک اس کے دائیں جانب ہوگی. آگے اس کے ایمان کی روشنی ہوگی دائیں جانب وہ دائیں نام اعمال میں جو اسے ہمارے سالے کا کہ روشنی ملی ہے وہ ہوگی اس کے لیے. اب وہ اس روشنی سے جا رہا ہوگا کسی کی روشنی ہوگی جو سنا سے حضر موت تک علاقے کو روشن کر دے گی. حضرت ابو صدیق رضی اللہ عنہ کی جو روشنی ہوگی اس کا اندازہ کر سکتا ہے کوئی کیا روشنی ہوگی ان کی. اور وہ ایسے گزر جائیں گے کہ پتہ ہی نہیں لگا کے گزر گئے اتنی اسپیڈ. اور کچھ ہوں گے کہ جن کو صرف اتنی روشنی ملے گی کہ جہاں ان کے پاؤں پڑ رہے ہیں نا صرف وہ جگہ ان کو روشن ہوگی وہی پتہ چلے گا. لیکن اس دن تو اتنی روشنی بھی غنیمت ہوگی.
اب اس دن کیا ہوگا جب مومن مردوں مومن عورتوں دونوں کو پکارا جا رہا ہوگا. اب یہاں دیکھیں پھر دونوں کا ذکر کیوں آ رہا ہے؟ کیونکہ اب ایک پورا مسلمان معاشرہ قائم ہو چکا ہوا ہے. اب اس معاشرے میں ایک پکار لگائی جا رہی ہے اور مرد اور عورت دونوں ایک سوسائٹی کے ایکول پارٹنر ہیں. ان کا دائرہ کار تو مختلف ہو سکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے راستے میں مرد نے بھی خرچ کرنا ہے عورت نے بھی خرچ کرنا ہے. اللہ تعالیٰ پر ایمان مرد نے بھی لے کر آنا ہے عورت نے بھی لے کر آنا ہے. ذالک هو الفوز العظیم، یہی تو بڑی کامیابی ہے. یوم یقول المنافقون والمنافقات، اس دن منافق مرد اور منافق عورتیں کہیں گے للذین آمنوا، اہل ایمان سے. اب جو منافق مرد منافق عورتیں کون ہوتے ہیں یہ تفصیل تو سورۃ منافقون میں آ جائے گی، لیکن اتنا تو ہمیں پتہ ہے کہ قانونی طور پر مسلمان ہوتے ہیں، مسلمانوں کے بیچ میں ہوتے ہیں، اکٹھے ہی بعض اوقات نمازیں پڑھتے ہیں، پہلی صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں، ساروں سے کہتے ہیں اللہ کے رسول ہیں بات سن دیں. سے عبداللہ بن ابی کرتا تھا لیکن تھا منافقین کا سردار. اب اس دن جب یہ اپرنٹلی تو یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم ان کے ساتھ ہیں، جس طرح دنیا میں ہم ان کے ساتھ ساتھ ہوتے تھے شاید آج ان کے ساتھ ساتھ ہی ہم نے جنت میں چلے جانا ہے. ادھر پتہ لگے گا کہ آج تو چھلنی لگ جانی ہے. جس طرح پہلے کفار اور مومنین کی چھلنی لگ چکی ہے اب ان مومنین کے اندر سے منافق پیدا ہونے لگے. یوم یقول المنافقون والمنافقات، اس دن منافق مرد اور منافق عورتیں کہیں گے للذین آمنوا، اہل ایمان سے، انظرونا ذرا ہمارا بھی خیال کرو، سارا بھی دھیان کرو، ذرا کتنے جائی جا رہے ہو. جب اندھیرا ہو اور کسی کے پاس روشنی ہو اور جلدی جلدی نکل رہا ہو فرض کریں تو جو باقی لوگ پیچھے ہوں گے وہ آواز دیں گے نا کہ یار سنو لے کے جانا کی ہو گیا. تو انظرونا ہمارا بھی خیال کرو، نقتبس من نورکم، تاکہ ہم تمہارے نور سے تھوڑی سی روشنی حاصل کر لیں. قیل ارجعوا وراءکم، کہا جائے گا لوٹ جاؤ پیچھے کی طرف، واپس جاؤ دنیا میں جاؤ. فالتمسوا نورا، اور روشنی تلاش کرو. ادھر روشنی نہیں ملتی، یہ روشنی تو دنیا سے کما کے لے کے آنی تھی. فضرب بینہم بسور لہ باب، پھر حائل کر دی جائے گی ان کے درمیان ایک دیوار جس میں ایک دروازہ ہوگا. اب مومنین آگے نکل جائیں گے، منافقین پیچھے رہ جائیں گے، دیوار درمیان میں آ جائے گی، اس میں ایک دروازہ ہوگا. باطنہ فی الرحمہ، اس کے اندر کی طرف رحمت ہوگی. وظاہرہ من قبلہ العذاب، اور باہر کی طرف عذاب ہوگا. ینادونہم، پکار کے وہ مومنوں سے کہیں گے الم نکم معکم، کیا ہم بھی تمہارے ساتھ نہیں ہوتے تھے؟ قالوا بلا، مومن کہیں گے ہاں ہوتے تو تمہارے ساتھ تھے. وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ، مگر تم نے خود اپنے آپ کو فتنے میں ڈال دیا. اللہ تعالیٰ نے تمہیں مال و دولت اور دنیا کی آسائشیں سب فتنے آزمائش کے طور پر دی تھی، تم نے خود اپنے آپ کو آزمائش میں ڈال دیا اور تم خود اس کے اندر غرق ہو گئے، مست ہو گئے. وَتَرَبَّصْتُمْ، اور موقع پرستی میں پڑ گئے تم. اچھا موقع ملا تو آگے بڑھ گئے اور تھوڑے حالات خراب ہوئے تو پیچھے گو کی کیفیت میں تم کہ کرنے کے نہ کرنے پیچھے ہو جائیں کہ کسی طرح ہم اپنا بچا کے رکھیں سارا کچھ. وَارْتَبْتُمْ، اور شک میں پڑے رہے تم. اللہ جب کہتا تھا کہ تم اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں نوازے گا، تو تمہیں شک پڑتا تھا. امر اللہ، اللہ کے فیصلے. وغرتکم الامانی، اور تمہیں تمنائیں فریب دیتی رہی، جھوٹی آرزوئیں تمہیں فریب دیتی رہی. تمہیں لگا سب ساروں نے بخشے جانا ہے، یار اللہ بڑا مہربان ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ساروں کو ہی مل جانی ہے. اللہ مہربان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہونی ہے، لیکن وہ اتنی سستی نہیں ہے کہ ہر کسی کو مل جائے. اس کے لیے تو کوالیفائی کرنا پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے کوالیفائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حتی جاء امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ گیا. وغرکم باللہ الغرور، اور آخر وقت تک تمہیں دھوکے میں مبتلا رکھا اللہ کے بارے میں اس بڑے دھوکے باز شیطان نے. فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ، سو آج تم سے کوئی فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا. وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور نہ ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا. جاؤ اب کافروں کے ساتھ ہو کے بیٹھو. مَأْوَاكُمُ النَّارُ، تم سب کا ٹھکانہ جہنم ہے. هِيَ مَوْلَاكُمْ، وہی تمہاری خبر گیری کرنے والی ہے، وہی تمہاری داد رسی کرنے والی ہے. تمہیں درد ہوگی نا، تکلیف ہوگی، اسی سے دکھ سکھ کرنا آپ جہنم سے. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور جو بدترین انجام ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے. الم یأن للذین آمنوا، اب یہ سارا منظر بتا کے آپ سے میرے سے ایک سوال پوچھا جا رہا ہے. ساری باتیں تم نے سن لی، تمہیں پتہ لگ گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایسے ماحول میں بھیجا ہے کہ ہر طرف ظلم ہے، زیادتی ہے. تم سے تقاضا ہے کہ کھڑے ہو ظلم کے خلاف، حق کی خاطر، عدل کی خاطر کھڑے ہو جاؤ. نہ کسی کے اوپر ظلم کرو، نہ ہونے دو، کھڑے ہو جاؤ اللہ کے دین کی خاطر. اب جب یہ مطالبہ تمہارے سامنے آ رہا ہے، پتہ لگ رہا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں بلا رہا ہے، پتہ لگ رہا ہے کر لو گے تو بلے بلے، نہیں کرو گے تو کیا حالت ہو جائے گی. اس سب کے بعد بھی الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کیا ابھی ایمان لا چکے ہوئے لوگوں پر، جو لوگ ایمان لا چکے ہیں ان کے اوپر ابھی وقت نہیں آیا کہ ان کے دل ڈر جائیں اللہ کی ذکر سے، اللہ کی یاد سے. وما نزل من الحق، اور جھک جائیں اس کے آگے جو اللہ کی طرف سے حق نازل ہوا ہے. ابھی ٹائم نہیں آیا، ابھی نے کوئی اور وقت درکار ہے، ابھی ڈیلے کیا ہوا ہے، انتظار کر رہے ہیں. ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب، اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں کتاب دی گئی تھی من قبل، اس سے پہلے. فطال عليهم الامد،
لیکن پھر ان پر لمبی مدت گزر گئی. فقست قلوبہم، تو ان کے دل سخت ہو گئے. جب اللہ تعالیٰ کی کتاب آ جائے، اس کی بات سمجھ آ جائے، پھر انسان اگر ویٹ اینڈ سی کی پالیسی پہ رہے کہ چلو دیکھتے ہیں، ابھی ٹھہر دیں، ذرا بھی ٹھہر دیں، بھی دیکھتے ہیں، ذرا بھی دیکھتے ہیں، پھر وہ دیکھتے دیکھتے دیکھنے کی صلاحیت ہی بند ہو جاتی ہے، بندے کے دل ہی سخت ہو جاتے ہیں. تو پہلے بھی لوگوں کو کتاب دی گئی تھی، اب تمہیں دی گئی ہے. ایسا نہ ہو کہ اتنی دیر ہو جائے کہ پھر دل ہی سخت ہو جائے. یہ اندر سے جو آواز آ رہی نا ضمیر کی، اس کو غنیمت جانو. یہ بار بار نہیں آتی، ہر وقت نہیں آتی. فقست قلوبہم، تو ان کے دل سخت ہو گئے. وکثیر منہم فاسقون، نتیجہ یہ نکلا کہ ان میں سے اکثر فاسق ہیں. یعلموا، جان لو، ان اللہ یحیی الارض بعد موتہا. اگر تمہیں محسوس ہو رہا ہے کہ ہاں یار دل تمہارے بڑے سخت ہو گئے، اب تو ہمارے ضمیر نے انگڑائی لینا بھی چھوڑ دی، برائی کرتے ہیں تو کوئی ہمیں اندر سے ندامت بھی نہیں محسوس ہوتی. سامنے ظلم ہوتا دیکھتے ہیں، اس کے خلاف کھڑے نہیں ہوتے، کان پہ جوں نہیں رینگتی. اگر یہ حالت ہو گئی نا تو جان لو، پریشان نہ ہو. ان اللہ یحیی الارض بعد موتہا، اللہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے اس کے مر جانے کے بعد. جیسے مردہ زمین کو اللہ تعالیٰ زندہ کرتا ہے، تمہارے مردہ دلوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے، تمہارے مردہ معاشروں کو بھی زندہ کر سکتا ہے، تمہاری مردہ ریاست اور مردہ امتوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے. قد بینا لکم الآیات، لیکن اس کا رستہ کیا ہے؟ بے شک کھول کھول کر بیان کر دی ہم نے تمہارے لیے اپنی آیات. آیات ہیں جو زندہ کرتی ہیں. جس طرح آسمان سے نازل ہونے والا پانی زمین کو زندہ کرتا ہے، آسمان سے نازل ہونے والی آیات دلوں کو زندہ کرتی ہیں. لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل سے کام لو. ان المصدقین والمصدقات، یقیناً صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں. اب صدقہ کیا ہوتا ہے؟ جو اپنے ایمان کی سچائی کی علامت کے طور پر اللہ تعالیٰ کے راستے میں انسان اپنا جان مال کھپاتا ہے، اور جو معاشرے میں پیچھے رہ گئے ہیں ان کے کام آتا ہے، جو معاشرے میں مظلوم رہ گئے ہیں ان کے کام آتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اب جو اس طرح کرتے ہیں، اور وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور وہ جنہوں نے قرض دیا اللہ کو قرض حسنہ، یضاعف لهم وَلَهُمْ أَجْرٌ کریم، بڑا چڑھا کر دیا جائے گا ان کو اور ان کے لیے بہترین اجر ہے. والذین آمنوا باللہ ورسلہ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، اولئک هم الصدیقون والشہداء، وہی ہیں صدیق اور شہداء. اب جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا شروع کر دے گا، یہ جو بریک لگی ہوئی ہے اس کو، جان اور مال کی محبت ہے، اسٹیٹس کی محبت ہے، لوگوں کے اندر اپنا ایک امپریشن ہے، نیک نامی ہے، سارا سکون سے سب کچھ چل رہا ہے، مست ہے، کون یہ سارا اپنا جو ایک فیسیلیٹیشن والا ماحول ہے اس سب سے نکل کے اب جائے اور قربانیوں کے ماحول میں جائے. تو اگر جو اس کو ایک دفعہ قربان کر کے چل پڑتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کی گاڑی جب چلاتا ہے تو پھر وہ اپنے اپنے مقام پر پہنچتا ہے. اگر اس کا مزاج ذرا انٹروورٹ قسم کا ہوگا، ذرا خاموش طبیعت ہوگا، تو اللہ تعالیٰ اسے صدیقیت کے مقام پر پہنچائے گا. اور اگر وہ ایک جوشیلا شخص ہوگا، اگر ایک گرم مزاج شخص ہوگا، اللہ تعالیٰ اسے اس کے جوش کو استعمال کرنے کی توفیق دے گا اپنے دین کی خاطر، اور وہ شہداء کے لیول تک پہنچے گا. جیسا مزاج ہوگا ویسا انعام پالے گا، لیکن آگے بڑھنا پڑے گا. اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربہم، اپنے رب کے نزدیک، لہم اجر ونورہم، ان کے لیے ان کا اجر ہے، ان کا نور ہے. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا، جھوٹا سمجھا، اولئک اصحاب الجحیم، یہی لوگ دوزخی ہیں. اب یہ ساری باتیں بندے کو سمجھ آ جائیں تو پھر بھی بندہ اگر غور و فکر میں ابھی، تو اللہ تعالیٰ ایک اور انداز سے بات سمجھانا شروع کرتا ہے. پہلے اللہ تعالیٰ نے کیسے بات سمجھائی کہ بھئی پہلے یہ سمجھو کہ اللہ کون ہے جو تم سے بات کر رہا، اور کیا بات کر رہا ہے وہ سارا بتایا، اور اس کے کیا نتائج ہیں وہ بتائیں. اب اللہ تعالیٰ کہنے لگے کہ تم کون ہو جس سے بات ہو رہی ہے؟ تمہاری یہ زندگی جس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ زندگی اللہ تعالیٰ کے راستے میں لگاؤ، وہ زندگی ہے کیا؟ الٹیمیٹلی تمہیں پتہ تو ہونا چاہیے. اعلموا، تو جان لو، انما الحیات الدنیا لعب ولہو، کہ دنیاوی زندگی کی حقیقت تو بس اتنی ہے کہ کھیل ہے، تماشا ہے، وزینت ظاہری ٹیپ ٹاپ ہے، وتفاخر بینکم، اور ایک دوسرے پر فخر جتانا ہے، وتکاثر فی الاموال والاولاد، اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش ہے. دنیا تو یہ ہے ساری. اب یہ جو 5 اس کے سٹیپس دنیاوی زندگی کے بتا دیے گئے نا، یہ ہماری زندگی کے مختلف فیزز ہیں. سب سے چھوٹا جو فیز ہوتا ہے، سب سے پہلا، وہ کیا ہوتا ہے؟ کھیل ہے. بچے ہیں، ان کو نہیں پتا کہ گھر میں پوتگی ہوئی ہے یا گھر میں کوئی عید کا دن ہے. انہیں پتا ہے سارے کزن آج کٹھے ہوئے ہیں، آج وہ ہنس رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، انہیں پتا ہے، ان کے لیے کھیل ہے بس، کچھ انہیں نہیں پتا دنیا کا. اس سے آگے کیا ہے کہ وہ لہو کی سٹیج ہے. لہو کی سٹیج وہ ہوتی ہے جس میں سینسول گریٹیفیکیشن شامل ہو جاتی ہے، کچھ لذتیں آنے لگ جاتی ہیں. ٹیسٹ ہے، جتنا بھی انسان کو اللہ تعالیٰ نے بھوک، پیاس، جنسی جذبہ، جتنی بھی چیزیں دی ہیں، ان جذبات کے ساتھ جو لذات وابستہ ہے انسان ان میں پڑ جاتا ہے. یہ جو ٹین ایج جب سٹارٹ ہوتی ہے نا، تو بندے کو پتہ لگنے لگ جاتا ہے کہ اچھا
یہ میرے میل کزن ہیں، یہ میری فیمیل کزنز ہیں، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، اس سے چیزوں کا فرق پتہ لگنے لگ جاتا. یہ بڑی خاص اسٹیج آتی ہے اور وہ اس میں مست ہوتا ہے اپنی ان لذات میں. اسے نہیں دنیا جہان کی طبی فکر ہوتی، مستی کا جو ایک موسم ہوتا ہے اس کے اوپر، نئی نئی جوانی اس کے اوپر چڑھی ہے. اب اس سے آگے کیا ہوتا ہے، وہ زینت ظاہری ٹیپ ٹاپ ہے. اب جب تھوڑا سا میچور ہوتا ہے، ہلکا سا مزید اوپر آتا ہے، تو اب وہ بننے سنورنے کا ایک موقع ہے، لڑکوں کے لیے بھی لڑکیوں کے لیے بھی. اور وہ فیشن ہو رہے ہیں اور وہ میک اپ ہو رہا ہے اور وہ شیشے کے آگے جو ہے کتنی کتنی دیر اپنے ہیئر اسٹائل بنا رہے ہیں اور میچنگ کر رہے ہیں. یہ ساری چیزیں چاہ رہے ہیں. یہ پھر ایک دور آ جاتا ہے. اس سے اگلا دور کیا آتا ہے، وہ تفاخر بینکم، اور ایک دوسرے پر فخر جتانا ہے. کس کس چیز میں؟ ہر چیز میں. اپنی ذات پہ، اپنی تعلیم پر، اپنے مال پر، اپنے کس کالج سے پڑھے ہیں، کون سی کمپنی میں جاب کر رہے ہیں، کس علاقے میں رہتے ہیں، کون سی گاڑی ہے، کون سا موبائل ہے. ہر چیز میں ایک دوسرے سے اوپر جو ہے وہ فخر جتانے کا ایک بندے کو ایک ماحول بن جاتا ہے اس کا. اور یہ وہ موقع ہوتا ہے، یہ وہ سٹیج ہوتی ہے 30s کی، کہ جب بندہ اپنے آپ کو بڑی شے سمجھ رہا ہوتا ہے. کوئی ڈاکٹر ہوتا ہے تو سوچتا ہے میرے جیسا کوئی ڈاکٹر ہی نہیں، میرے جیسا کوئی مرض کو پہچاننے والا ہی کوئی نہیں. اور اگر کوئی وکیل ہے تو سمجھتا ہے میرے جیسا تو کوئی دلائل نہیں دیتا. کوئی صحافی ہے یا جو بھی ہے وہ سمجھتا ہے میرے جیسا تو بندہ جمے ہی نہیں کوئی. یہاں تک کہ جس بندہ جسے کہتے ہیں نا ککھ نہیں اس کے پلے ہوتا ہے، وہ بھی کیا سمجھتا ہے کہ بندہ تمہیں بڑا کام کا تھا، دنیا والوں نے میری قدر نہیں کی، بندہ میں بڑا کام دس. یہاں تک بندہ جو ہے نا وہ اپنے آپ کو سمجھ رہا ہوتا ہے. اور الٹیمیٹلی آخری سٹیج آ جاتی ہے وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی ایک ہوس پیدا ہو جاتی ہے. یہ جو تقاصر کی سٹیج ہے نا، کہ زیادہ سے زیادہ بینک بیلنس اکٹھا ہو جائے، زیادہ سے زیادہ پلاٹ ہو جائیں، زیادہ سے زیادہ اسٹیٹس ہو جائے، جتھے ہو جائیں، ایک مین پاور ہو جائے، یہ ساری زیادہ سے زیادہ کی جو ایک ہوس بندے کو چلتی ہے لیٹ 40s سے آگے، تو پھر وہ تو چلتی ہے حتیٰ زرتم المقابر تک. الہاکم التکاثر حتیٰ زرتم المقابر. پاؤں قبر میں ہوتے ہیں بندے کے، اور حرکتیں اس کی جو ہوتی ہیں کہ نسلیں کھا مرے تو پیسے ختم نہ ہو، دولت ختم نہ ہو، اتنی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی ہوس اس کی ختم نہیں ہوتی. یہ سارا کچھ جو تم دیکھ رہے ہو یہ بھلا کیسا ہے؟ کم اصلی غیث، اس کی مثال تو ایسی ہی ہے جیسے بارش ہوتی ہے. عجب الکفار نباتو، اور اس سے پیدا ہونے والی نباتات جو ہوتی ہیں وہ کاشتکار کو بڑا خوش کر دیتی ہیں. بڑا خوش ہوتا ہے کہ دیکھو کیا میری کھیتی لگ گئی. ثم یہیجو، پھر جب وہ پک جائے، فتراہ مصفرا، تو تم اسے دیکھتے ہو کہ آہستہ آہستہ زرد ہو گئی ہے، آہستہ آہستہ اس میں بوسیدہ بند طاری ہونے لگ گیا. پہلے ایک بھرپور جوانی کا موسم ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ ڈاکٹر کو جا کے کہتا ہے ڈاکٹر صاحب میری کمر سے درد نکلی، پہلے بھی نکلتی تھی صحیح ہو جاتی، اس پر صحیح نہیں ہو رہی، پتہ نہیں کیا مسئلہ. کوئی ٹیسٹ کرایا تو پتہ چلا فلاں چیز تھوڑی سی اوپر نکل گئی، فلاں چیز تھوڑی سی نیچے نکل گئی. اب عناصر میں اعتدال کہاں، وہ والی حالت ہو جاتی بندے کی. ثم یہیجو فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما، پھر وہ بھس بن کے رہ جاتی ہے، نرا بھس رہ جاتا ہے، کوئی اس کے اندر جوش، کوئی گودا، کچھ بھی نہیں رہتا. لیکن جس طرح یہ دنیا کی ہر چیز کا ایک سائیکل ہے، دنیا کی یہ جو چیزیں ہیں، نباتات ہیں، یہ بھی ایک وقت آتا ہے کہ اوپر اپنے جوبن جوانی پر آتی ہیں، پھر نیچے چلی جاتی ہیں. بندہ بھی اسی طرح اوپر آتا ہے اور نیچے چلا جاتا ہے. یہ باتیں جو اب تک میں نے آپ کو بتائی ہیں، یہ تو کوئی نئی بات نہیں ہے. یہ تو قرآن تک نازل نہ بھی ہو تو بندے کو پتہ نہیں لگتا. کافروں کو نہیں پتا کہ ایک وقت آتا ہے کہ جوانی آتی ہے اور پھر بندے کو بڑھاپا آ جاتا ہے. لیکن اگر بندے کو یہ بات پتہ چل جائے کہ زندگی 4 دنوں کی ہے، تو بندے کے 2 رویے ہو سکتے ہیں، ایکسٹریمز ہو سکتے ہیں. آج بھی جو ہمیں دنیا میں ایکسٹریم نظر آتی ہے نا ایک ایکشن کی، وہ اسی کا نتیجہ ہے کہ 4 دن آدھی دنیا ساری کھانا پینا موجودہ. بھائی چونکہ دنیا تو 4 دنوں کی ہے، یہ جوانی ہے، اس میں دوبارہ نہیں آنا، تو لہٰذا پھر جو مرضی کر لیں. یہ تو تب ہو نا جب تم نے صرف ختم ہو جانا ہو، مر کے مٹی ہو جانا ہو، تو پھر تو ہو کہ بھائی تھوڑی سی تمہیں زندگی ملی ہے، جو کرنا کر لو. لیکن وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان، لیکن آخرت میں سخت عذاب ہے اور دوسری طرف اللہ کی مغفرت ہے اور اس کی خوشنودی ہے. 2 چیزیں آخرت میں پڑی ہیں. چوائس از یورس. سوچ لو کیا کرنا تمہیں. ایسا نہیں ہے کہ تم نے مار کے مٹی ہو جانا ہے. ذرا آپ سامنے حضرت ابو صدیق اکرم کا وہ قول کہ جب وہ کسی چڑیا کو دیکھتے تو کہتے کاش میں کسی چرچانے والی چڑیا ہوتا، کاش میں گھاس کا ایک تنکا ہوتا جو بس ختم ہو جاتا دنیا میں ہی، دوبارہ اسے اٹھا کے پھر یہ نہ پوچھا جاتا بتاؤ کر کے کیا آئے ہو تمہیں ہم نے زندگی دی تھی، جوانی دی تھی، مال دیا تھا، علم دیا تھا، کیا کیا تم نے. یہ جو اصل سوال ہے نا، بہت بڑے سوال ہے انسان کے سامنے جو آج ہونے چاہیے. تو آخرت میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے یا اللہ تعالیٰ کی مغفرت ہے. 2 چیزیں تمہارے سامنے ہیں. چوائس از یورس. اب دنیا میں تم جو جو کام کرتے ہو نا، وہ نتیجے کے اعتبار سے یا تو A کیٹیگری میں جا رہا ہے یا B کیٹیگری میں جا رہا ہے. کسی نہ کسی کیٹیگری میں تو وہ جا رہا ہے. نیوٹرل عمل نہیں ہو رہا ہے ادھر، کچھ نہ کچھ تو ہو رہا ہے. تم ہر عمل کرنے سے پہلے سوچو کہ تمہاری اس فانی دنیا میں کیا ہوا عمل نتائج رکھے گا اس لا فانی دنیا میں.
وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. اور دنیا کی زندگی تو نرا دھوکے کا سامان ہے. اگر یہ بات تمہیں پتہ لگ گئی، فرض کریں آپ کہیں جائیں اور آپ کو ایک طرف جو ہے وہ بڑا شاندار چیزیں سامنے نظر آئیں اور دوسری طرف بڑا عذاب کی کیفیت نظر آئے، تو کیا کریں گے؟ جب آپ کو کہا جائے کہ آپشن آپ کے پاس ہے، جو کرنا کر لیں، تو وہ رویہ کیا ہونا چاہیے؟ اگر تمہیں یقین پیدا ہو گیا ہے کہ اب آخرت میں ایک طرف اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے، دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور خوشنودی ہے، تو سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، دونوں لب کو ریس لگاؤ اپنے رب کی مغفرت کی طرف، وجنت عرضها كعرض السماء والارض، اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمانوں و زمین کی چوڑائی کی طرح ہے. لمبائی ہوتی کنی چھڑو تسی، چوڑائی اس کی اتنی ہے. اور عدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ، جو تیار کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں اللہ پر اور اس کے رسولوں پر. ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، وہ عطا فرماتا ہے اپنا فضل جسے چاہتا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے فضل والا ہے. تو دوڑ لگاؤ، ریس لگاؤ. اب یہ ایک اہم بات ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو ٹاپ کی صلاحیت دی ہے نا، وہ بلا کیا ہے؟ سوچیں ذرا، ٹاپ کی جو صلاحیت ہے نا انسان کے پاس، جو اسے جانوروں سے الگ کرتی ہے، وہ آگے سے آگے بڑھنے کی جستجو ہے. جستجو کے خوب سے ہے خوب تر کہاں، آگے سے آگے بڑھنے کی ایک اللہ تعالیٰ نے لگن ہر انسان کے اندر رکھی ہے. وہ آگے سے آگے بڑھتا ہے کسی نہ کسی میدان میں. ذرا غور کریں تو اصل میں آپ کو مجھے اللہ تعالیٰ کے راستے میں کیا لگانا چاہیے؟ کیا کچھ پیسے دینے چاہیے اللہ تعالیٰ کے راستے میں؟ کچھ ٹائم دینا چاہیے؟ کچھ اور چیز دینی چاہیے؟ نہیں. اصل میں آپ کی میری اندر جو یہ صلاحیت ہے نا آگے سے آگے بڑھنے کی، یہ صلاحیت اللہ کے راستے میں لگاؤ. اگر تم آگے سے آگے تو اپنے مفادات کے تحت بڑھتے ہو اور پھر جو اس سے کماتے ہو اللہ اعلیٰ مکس کر کے، تو اس میں سے تم اللہ تعالیٰ کے راستے میں بھی دیتے ہو اور آدم تائی کی قبر میں لات مارتے ہو، تو یہ کوئی مطلب نہیں. آگے سے آگے بڑھنے کی صلاحیت تمہاری دین میں ہونی چاہیے. کیا مطلب؟ کہ تم اگر کاروبار بھی کر رہے ہو تو کرو، یہ نہیں ہے کہ کاروبار چھوڑ دو. تم اپنے بیوی بچوں کے ساتھ وقت گزار رہے ہو تو گزارو. اللہ کی دین میں آگے سے آگے بڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ تم کاروبار بھی کر رہے ہو تو روز تم یہ غور و فکر کرو کہ میں کس طرح مزید حلال کی طرف جا سکتا ہوں، حرام سے میں کیسے دور سے دور ہو سکتا ہوں، میں زیادہ سے زیادہ انسانی ہمدردی کی طرف کیسے جا سکتا ہوں، میں مفاد پرستی سے دور کیسے اس پر تمہارا فوکس ہو. یہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف لپکنا. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے دوڑ لگانے کی توفیق عطا فرمائے. ما اصاب من مصیبۃ فی الارض ولا فی انفسکم. اب اگر بندہ فیصلہ کر رہے نا، یہ صورت نا بڑی سیکوینس میں ہے. اب اگر بندہ فیصلہ کر لے ہاں جی میں نے دوڑ لگانی ہے اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف، دوڑ لگانے لگے تو پتہ لگے کہ وہ ارادے باندھتا ہوں، سوچتا ہوں، توڑ دیتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ویسا نہ ہو جائے. 100 خیال آتے ہیں، پتہ نہیں وہ کیا کرے گا، لوگ کیا کہیں گے، وہ ایسے کر دیں گے، جو ظالم لوگ ہیں ان کی نظروں میں آ جاؤں گا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. تو کیا ہے؟ ما اصاب من مصیبۃ فی الارض ولا فی انفسکم. کچھ بھی نہیں ہوتا نہ زمین میں نہ تمہاری اپنی جانوں کے اوپر. یہ مصیبت کا لفظ جو ہے نا پوزیٹیو نیگیٹو دونوں چیزوں کے لیے آتا ہے. جو نہیں ہوتا ہے نا زمین میں اور تمہارے ساتھ، الا فی کتاب من قبل ان نبرہا، تو سب کچھ تو ایک کتاب میں اس سے پہلے لکھا ہوتا ہے، بس ہم نے اسے ظاہر ہی کرنا ہوتا ہے. لکھا تو پہلے سے ہوا ہے. اگر تمہارے اوپر کوئی مصیبت آنی ہے لکھی تو وہ یہ ہے. اب وہ اگر تم نے مفاد پرستی کی خاطر اپنے اوپر مصیبت لے کے آنی ہے تو یہ تمہاری چوائس ہے. تم نے خدا پرستی کی خاطر مصیبت اپنے سامنے لے کر آنی ہے تو یہ تمہاری چوائس ہے. ان ذلک علی اللہ یسیر، بلا شبہ یہ بات اللہ کے لیے بہت آسان ہے. لکئی لا تحسبوا علی ما فاتکم، یہ بات تمہیں بلام نے کیوں بتائی ہے؟ تاکہ لا تحسبوا علی ما فاتکم، تم غم نہ کھاؤ کسی ایسی چیز پر جو تم سے فوت ہو جائے، جو رہ جائے، کوئی جان ہو کوئی مال ہو تم سے کھو جائے. ولا تفرحوا بما آتاکم، اور اتراؤ نہ شوخے نہ ہو جاؤ اس پہ جو تمہیں دے دیا جائے. واللہ لا یحب کل مختال فخور، اور اللہ پسند نہیں کرتا ہر گمنڈ کرنے والے اور فخر جتانے والے کو. الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، وہ لوگ جو بچا بچا کے رکھتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں، بخل کرتے ہیں، اور لوگوں کو بھی کہتے ہیں زیادہ سیریس نہیں ہوتے اپنے ٹٹیات پھیری جائے، اپنے مفاد بھی دھیان کر دوں، سارا کچھ ہی تم ان کری جا رہے ہیں. تم اگر زیادہ ہی شریعت کی حدود میں رہو گے تو پھر تو تم ترقی تمہاری رک جائے گی. تھوڑا کھل کے کھیلو ذرا، پھر دیکھو کیا ہوتا ہے. دوسروں کو بھی اس طرح کہہ رہے ہیں. الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل ومن یتولی، اور جو شخص اللہ کے احکام سے روگردانی کرتا ہے، فإن اللہ هو الغنی الحمید، تو بے شک اللہ تو ہے ہی بے نیاز، اس کو ضرورت نہیں ہے اور وہ قابل تعریف ہے، اس کی تو حمد ہے. کوئی اس کی تعریف کرے نہ کرے، اللہ قابل تعریف. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات. اچھا اب سمجھ لگتا ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں آگے سے آگے بڑھنا ہے. ہمارا مقصد کیا ہوگا؟ کس طرف دوڑیں گے؟ اللہ تعالیٰ کی مغفرت تو ہمیں آخرت میں ملے گی اور جنت بھی ہمیں آخرت میں ملے گی. دنیا میں کیا مقصد ہوگا ہمارا جس کی طرف ہم نے دوڑ لگانی ہے؟ تو اب بتایا جا رہا ہے کہ تم اپنا مقصد دیکھ رہے ہو. اللہ تعالیٰ نے جو پورا کائنات کا سلسلہ بچھایا ہے، یہاں اللہ تعالیٰ نے انسان بھیجے، انسانوں میں اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے. ان رسولوں کا مقصد پتہ کیا تھا؟
دیکھو ذرا، ارسلنا رسلنا بالبینات، ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا کھلی کھلی نشانیاں دے کر، وانزلنا معہم الکتاب، اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب نازل کی، والمیزان، اور میزان نازل کی. وہی دو چیزیں جو کل آئی تھی نا، قرآن اور میزان، سورہ رحمان میں آئی تھی. اس سے پہلے چلے جائیں تو سورۃ حجرات میں چلے جائیں، سورۃ فتح میں چلے جائیں، الہدا دین الحق، وہی دو چیزیں جو آ رہی ہیں، قرآن عدل و انصاف کا نظام، قرآن عدل و انصاف کا نظام، یہ دو چیزیں ہیں. اور تقاضے بھی دو ہی ہیں، ایمان لاؤ اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد اور انفاق کرو، اللہ تعالیٰ کے راستے میں لگا دو، کھپا دو اور جدوجہد کرو. یہ سادی سی تو باتیں ہیں. دو چیزیں اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو دے کر بھیجتے تھے، کتاب اور میزان. کتاب کسی کو صحیفے، کسی کو پوری کتاب، اور عدل و انصاف کا نظام ایک انہیں دیا جاتا تھا. جہاں جہاں انسان ہوتا تھا اس کی جو جو ضروریات ہوتی تھی، جو جو مسائل ہوتے تھے، ان کے حل انہیں دیے جاتے تھے. کبھی معاشرتی مسئلہ ہو تو معاشرتی حل، معاشی مسئلہ ہو تو معاشی حل، سیاسی مسئلہ ہو تو سیاسی حل، اور پھر پورا زندگی گزارنے کا ایک مکمل طریقہ شریعت کی شکل میں بھی دیتا رہے. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، یہ والی کیفیت ہو گئی. تو اب اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں چیزیں دیں. یہ کیوں دیں بھلا؟ لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہوں. یہ اصل مقصد اس پوری دنیا کا. اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا عدل و انصاف پر قائم کی ہے، توازن پر، بیلنس پر قائم کی ہے. کیوں؟ کہ انسان بھی عدل و انصاف پر قائم ہو. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے خود بھی عدل و انصاف پر قائم ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے پورے معاشرے کو، ریاست کو اور پوری انسانیت کو عدل و انصاف پر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہی مقصد تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، مجھے تو حکم دیا گیا ہے کہ میں تم سب کے درمیان عدل قائم کروں. اور یہی پوری امت مسلمہ کا مقصد تھا. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، عدل و انصاف کے قائم کرنے والے ہو جاؤ، اللہ کے گواہ بن کر کھڑے ہو جاؤ، ڈٹ جاؤ عدل و انصاف کی خاطر. ظلم کا خاتمہ تمہاری ذمہ داری ہے. صرف ظلم نہ کرنا نہیں، ظلم کا خاتمہ کرنا. جب آپ غور کریں نا صحابہ کی اس شان کو، کہ جب صحابہ نے پورا عدل و انصاف کا نظام قائم کر دیا اپنے جزیرہ نما عرب میں، تو اب وہ گئے ایران کے پاس اور بادشاہ کے دربار میں کیا کہہ رہے ہیں؟ انا قد ارسلنا، ہمیں بھیجا گیا ہے، لنخرج الناس، تاکہ ہم لوگوں کو نکالیں، من جور الملوک الی عدل الاسلام، بادشاہوں کے ظلم و ستم سے نکال کر اسلام کے عدل کی طرف لے کر آئیں، اور جہالت کی تاریکیوں سے نکال کر الی نور الایمان، ایمان کی روشنی کی طرف لے کر آئیں. یہ دو چیزیں ہیں، ایک ہاتھ میں کتاب ہے، دوسری ہاتھ میں اللہ تعالیٰ کا وہ عدل و انصاف والا نظام ہے. یہ لے کے صحابہ نکلے پوری دنیا میں، اور یہی مقصد تھا. اس کو اپنی زندگی کا مقصد بناؤ، انفرادی طور پہ بھی، اجتماعی طور پر بھی. وانزل الحدید فیہ بأس شدید، اور ہم نے لوہا اتارا جس میں بڑا زور ہے. اب جب عدل انصاف کی بات آئے گی، ظلم کے خاتمے کی بات آئے گی، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ جو ظالم طبقہ ہے اس کے پاس آپ جا کر کہیں گے بھائی جی آپ کیا کر رہے ہیں، یہ تو ظلم ہوتا ہے؟ وہ کہے گا اچھا اچھا شکریہ بھائی، آپ نے مجھے بتا دی، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، میں چھوڑ دیتا ہوں. اتنی آسانی سے ہو جائے گا؟ وہ اپنے مفاد ایسے چھوڑ دیں گے؟ ان کے ساتھ تو پوری ایک جدوجہد کرنی پڑے گی، لڑائی لڑنی پڑے گی، ہر لیول پر اخلاقی لڑائی لڑنی پڑے گی، اپنے بیانیے کی لڑائی لڑنی پڑے گی، قانونی لڑائی لڑنی پڑے گی، پوری جدوجہد کرتے ہوئے، اور وہاں تک نوبت پہنچے گی کہ ٹکرانا پڑے گا ان کے ساتھ. تو انزلنا الحدید، ہم نے لوہا اتارا ہے، فیہ بأس شدید، جس میں بڑا زور ہے. اب جس طرح میں نے آپ سے پہلے کہا تھا، اگر آج بھی امت مسلمہ کے جو مختلف ممالک قائم ہیں، جس میں ایک پاکستان ہے، اگر ہم اپنے معاشرے میں اصلاح کی کوشش شروع کرتے ہیں، اگر ہم اپنے معاشرے میں اصلاح کی کوشش جب کرنے سے آگے بڑھتے ہوئے ظلم کے خاتمے کی طرف جائیں گے، لازماً عالمی طاقتوں کا بھی زور آئے گا. ہو ہی نہیں سکتا کہ عالمی طاقتیں ایسے بیٹھے رہیں. ان کے مفادات ہٹ ہوں گے اگر ہم یہ عدل و انصاف لے کر آتے ہیں. تو ان کو کہاں بیٹھے پیٹ میں مڑوڑ اٹھے گا؟ وہ آئیں گے، کسی کے پیسے دبائیں گے، کسی کو دھمکیاں دیں گے، کسی کے اوپر چڑھ دوڑیں گے، سارا کچھ کرتے ہیں وہ کہ نہیں کرتے؟ وہ سارا کچھ کریں گے. اپنے تئیں کیا کریں گے کہ ہم وار فور پیس کر رہے ہیں، ہم جی امن و امان قائم کرنے کے لیے جنگ کر رہے ہیں. جب وہ کر سکتے تو عدل و انصاف قائم کرنے والوں کا تو یہ حق بنتا ہے اور فرض بنتا ہے کہ وہ آگے آئیں اور پھر کہیں کہ ظلم ہم نے نہیں ہونے دینا، ایسے تو پھر ایسے ہی صحیح. اور پھر دو ہاتھ ہونا پڑے گا، اور پھر کافروں کے ساتھ ٹکراؤ کی صورتحال پیدا ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمیں اس مرحلے تک جانے والوں میں قبول فرمائے. ہم تو ابھی بالکل ہی شروع کی سٹیج پر ہے نا. ابھی تو ہم نے نہ قرآن مجید کی دعوت و تبلیغ لوگوں کے سامنے رکھی، نہ عدل و انصاف کا نظام پیش کیا. ابھی تو ہم بڑی بنیادی سٹیج میں ہیں. لیکن اگر ہم قربانیاں کر کے آگے بڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ ماحول بنائے گا، اور اللہ تعالیٰ ماحول بنا آ رہا ہے آہستہ آہستہ. اب ہمیں اللہ تعالیٰ وہاں لے کر جا رہا ہے، چاروں چار ہم وہاں جا رہے ہیں. یا تو مار کھائیں گے یا پھر اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہم سرفراز ہو جائیں گے. چوائس از آورز. تیاری کر کے جائیں گے تو ٹھیک ہے، نہیں تو لوہے سے خودکشی بھی ہوتی ہے. پتہ تباہی بربادی بھی اسی لوہے اور اسلحے سے ہی ہوتی ہے. اور اسی لوہے سے وہ اسلحہ تیار ہوتا ہے کہ اعدوا لهم ما استطعتم من قوة، تیار کر کے رکھو قوت میں سے جتنا تم سے ہو سکے، تاکہ اللہ کے دشمنوں اور تم اپنے دشمنوں کے خلاف کھڑے ہو سکو. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے.
ومنافع للناس، اور اس میں بہت سے فائدے ہیں سارے انسانوں کے لیے، ولیعلم اللہ، اور اس لیے تاکہ اللہ ظاہر کر دے من ینصرہ ورسلہ بالغیب، کہ کون ہے جو اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے بن دیکھے. کون غیب پر ایمان لا کر، اللہ کو اس نے نہیں دیکھا، اللہ کے رسول کو بھی ہم نے تو نہیں دیکھا، اور کرے نا، بن دیکھے اللہ اور اس کے رسول کے مشن میں مدد کرتا ہے. کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ظاہر کرنا چاہتا ہے. ان اللہ قوی عزیز، بلا شبہ اللہ تو بڑی طاقت والا اور زبردست ہے. اللہ تعالیٰ کو تمہاری ضرورت نہیں ہے لیکن تمہیں ضرورت ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ، اور یہ واقعہ ہے کہ ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو، ابراہیم علیہ السلام کو. وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمُ النُّبُوَّةَ، اور ہم نے ان دونوں کی نسل میں نبوت رکھ دی. والکتاب، اور کتاب رکھ دی. فَمِنْهُم مُهْتَدٍ، سو ان کی اولاد میں سے کچھ نے تو ہدایت اختیار کی. وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور بہت سے ان میں سے فاسق ہیں. اب بتا نوح علیہ السلام کی اولاد سے ہی نسل سے ہی پوری انسانیت چلی، اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے پھر بہت سے انبیاء آئے. ثم قفینا علی آثارہم برسلنا، پھر پے در پے بھیجے ہم نے ان کے پیچھے اپنے رسول. وقفینا بعیسی ابن مریم، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو ان کے بعد بھیجا. وآتیناہ الانجیل، اور ہم نے انہیں انجیل سے نوازا. وجعلنا فی قلوب الذین اتبعوہ، اور جن لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کی، یعنی کہ جو عیسائی موحدین تھے ابراہیم عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے، ہم نے ان کے دلوں میں ڈال دی رأفت و رحمہ، شفقت و رحم دلی. یہ اللہ تعالیٰ نے ہر امت کو کوئی خاص چیز دی ہوتی ہے، تو وہ جو عیسائیوں کی امت تھی اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر نرمی، محبت، اور آپ کو پتہ ہے آج بھی ان کا سلوگن کیا ہے؟ لو، یہ قرآن کا سلوگن تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ڈالا تھا. لیکن ہوا کیا؟ ورہبانیت ابتدعوہا، اور رہی رہبانیت کی ایجاد تو انہوں نے خود ہی ایجاد کر لی. ما کتبناہا علیہم، ہم نے یہ بات ان پر فرض نہیں کی تھی، ہم نے ان پر رہبانیت فرض نہیں کی تھی. کیوں بھلا؟ اب جب اللہ تعالیٰ نے پیچھے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تو کتاب اور میزان اتاری تھی تاکہ لوگ عدل و انصاف پر قائم ہوں، تو جب بندہ دیکھتا ہے پچھلے رسولوں کی طرف، رسولوں کی امتوں کی طرف، تو ہمیں سب سے پہلے جو اپنے سے پچھلے ملتے ہیں عیسائی، ان میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یار کوئی بات نہیں ایسی، عدل و انصاف کا قیام، ظلم کا خاتمہ، وہ تو بالکل رحمانیت پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ایسے ہی رحمانیت کیا ہوتی ہے وہ تو آپ ساری سمجھتے ہیں، ترک دنیا کی ایک کیفیت ہے، چھوڑو سب کچھ، چلے جاؤ مست رہو ذکر و فکر صبح گائی میں. اب جب ہم نے دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو ایکسپلین کر رہے ہیں کہ ہم نے ان پر یہ فرض نہیں کیا تھا، ہم نے تو انہیں وہی حکم دیا تھا جو سارے رسولوں کی امتوں کو حکم تھا. ورہبانیت ابتدعوہا ما کتبناہا علیہم، رہی رہبانیت تو انہوں نے خود ہی اسے ایجاد کر لیا، ہم نے اسے ان پر فرض نہیں کیا تھا. الا ابتغاء رضوان اللہ، مگر ہم نے تو فرض کیا تھا کہ اللہ کی رضا تلاش کرنی ہے. فما رعوہا، لیکن انہوں نے اس رہبانیت کی بھی رعایت نہ رکھی، خیال نہ رکھا. حق رعایتہا، جیسا کہ خیال رکھنے کا حق تھا. ظاہری بات ہے جب فطرت کے اصولوں کے خلاف چلیں گے اور سوچیں گے کہ ہم نے دنیا ترک کر کے صرف کونوں قدروں میں بیٹھنا ہے، تو بیٹھیں گے تو انسانی جذبات تو ہیں نا، وہ تو پھر ریئیکٹ کرتے ہیں، وہ تو پھر اپنے آپ سے باہر آتے ہیں. لہٰذا انہوں نے فتویٰ فروشی کے ذریعے اور لوگوں کے سامنے دین فروشی کے ذریعے دین کو بیچ کے کمائیاں کی، حرام کمائیاں کی، اپنی دولت سمیٹی. انہوں نے لوگوں سے کہا تم سے گناہ ہو گیا، تم اللہ سے ڈائریکٹ تو کچھ کہہ نہیں سکتے، آؤ ذرا ہمیں کفارہ دو، ادھر پیسے جمع کراؤ، ہم تمہارے لیے دعا کرا کے معاف کرواتے ہیں تمہیں. یہ سارے ڈکوسلے بنائے، اور پھر اس کے بعد حرام رشتے قائم کیے. کہنے کو راہبائیں ہیں اور راہب ہیں، لیکن پھر ایسے کام ہیں کہ پھر ناجائز بچے جو پیدا ہو رہے ہیں ان تک کو قتل کر کے اور ان کے قبرستان بنا دیے اپنے چرچوں کے نیچے. یہ سب کچھ تاریخ نے دیکھا. کیوں ہوا؟ کیونکہ فطرت سے ہٹ کر کام کیا. آج بھی دین کے نام پر اگر فطرت سے ہٹ کر یہ رہبانیت والا طرز عمل اختیار کیا جائے گا تو وہاں اسی طرح کے نتائج دیکھنے کو ملیں گے اور دین بدنام ہوگا، جو کہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارا وہاں حق رعایتہا فآتینا الذین آمنوا منہم اجرہم، پھر عطا کیا ہم نے ان لوگوں کو جو ان میں سے ایمان لائے تھے ان کا اجر، جو پھر ایمان لے آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ہم نے انہیں ان کا اجر دیا. وکثیر منہم فاسقون، اور بہت سے ان میں سے فاسق ہو گئے. یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو. اب اس سورت کے آخر میں یا ایھا الذین آمنوا کیا کر ایک بات کی جا رہی ہے، غور کریں. اس پوری سورت میں ذرا کم ہی ہے یا ایھا الذین آمنوا. یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین، اور ایمان لاؤ اس کے رسول پر، اللہ تمہیں دوہرا اجر عطا فرمائے گا. اب یہاں دیکھیں ذرا، پہلے تھا اللہ کے رسولوں پر، اب یہاں اللہ کے رسول پر واحد کا صیغہ آ گیا. یہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آ رہا ہے، اور صرف ایمان نہیں بلکہ ان کے اوپر ایمان کا تقاضا کیا ہے کہ ان کے دیے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارو گے تو رہبانیت سے بھی بچو گے، تمہیں ایک اعتدال نصیب ہو جائے گا. لا رہبانیت فی الاسلام، ان لنفسک علیک حق وان لزوجک علیک حق وان لزوجک علیک حق. تم پر تمہارا نفس کا حق ہے، تمہاری بیوی کا حق ہے، جو ملنے ملانے آتے ہیں ان کا حق ہے، تمہیں ایک اعتدال نصیب ہوگا. پھر وہ جو عدل و انصاف کی تم نے کوشش کرنی ہے، انصاف کو قائم کرنے کی تم نے کوشش کرنی ہے، اس کا طریقہ تمہیں کہاں سے ملے گا؟ اس کا طریقہ بھی تو تمہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی اسوے سے ملے گا نا، کیونکہ تاریخ انسانی میں ایک ہی تو ہستی ہے جنہوں نے عدل و انصاف کا نظام قائم کر کے دکھایا. باتیں تو پہلے بھی ہوتی رہیں، لیکن مساوات، اخوت اور حریت کا جو نقشہ عملی پیش کر کے دکھایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ تو کوئی نہیں کر سکا.
لہٰذا ان کی پیروی اور ان پر ایمان وہ زیادہ فوکس میں ہے. من رحمتہ اپنی رحمت سے تمہیں دوہرا اجر عطا فرمائے گا. ویجعل لکم نورا اور تمہیں وہ نور بھی دے گا. تمشون بہ یغفر لکم جس کی روشنی میں تم چلو گے. تمشون بہ جس میں تم چلو گے, پل صراط کا سفر طے کرو گے, اور دنیا میں بھی تمہیں اللہ تعالیٰ روشنی دے گا, دنیا کی تاریکیاں بھی دور ہو جائیں گی. ویغفر لکم اور تمہارے قصور معاف کر دے گا. کمی کوتاہی تو تم سے ہو جائے گی, اللہ تعالیٰ بھی معاف کر دے گا. واللہ غفور رحیم اور اللہ بڑا معاف کرنے والا نہایت مہربان ہے. لی اللہ یعلم تمہیں یہ روش کیوں اختیار کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ تمہیں یہ ساری بات کیوں بتا رہا ہے؟ لی اللہ یعلم اہل الکتاب تاکہ اہل کتاب اچھی طرح جان لیں اللہ یقدرون علی شیء کہ وہ ذرا بھی قادر نہیں ہے من فضل اللہ اللہ کے فضل پر. وان الفضل بید اللہ اور اللہ کا اور بے شک فضل تو کل کا کل اللہ کے ہاتھ میں ہے. یؤتی من یشاء جسے چاہتا ہے اپنا فضل دیتا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم اور اللہ فضل عظیم کا مالک ہے. اب تم اصل امت وسطیٰ ہو, تم نے آخرت تک امت کے جو پوری انسانیت کی رہنمائی کے لیے کام کرنا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اس کے لیے قبول فرما لے.